اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں، لاہور کے علاقے مزنگ میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 35 سالہ عائشہ، 14 سالہ مفرہ اور 12 سالہ منیب، 45 سالہ شاہد شامل ہیں۔ زخمیوں میں 8 سالہ مناہل اور 18 سالہ سمنا شامل ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور کے علاقے مزنگ میں، جہاں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے احمد فراز سے۔ احمد فراز، بتائے گا اس واقعے کی مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ بالکل، یہ مزنگ کا علاقہ ہے اور یہاں پر یہ واقعہ پیش ہوا ہے اور پتہ یہ چلا کہ مبینہ طور پہ ایک 45 سالہ شخص جس کا نام شاہد بتایا گیا ہے، اس نے اپنی ایک دوست عائشہ پرویز اور اس کے 2 بچے تھے، 12 سالہ منیب اور ایک مفرہ پرویز، ان کو قتل کیا، جبکہ اس کے جو 2 بچے تھے، 8 سالہ مناہل پرویز اور 18 سالہ سمنا جو ہے، یہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، اس واقعے کے بعد ملزم نے خود کو بھی اس میں گولی مار کر پوری کر لی اور جب خودکشی کیا تو فائرنگ کی آواز سے محلے دار یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ محلے داروں نے فوری طور پر بتا دیا ہے۔ پولیس اور فورینسک ٹیمیں اس وقت موقع پر پہنچی ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک کمرے میں 45 سالہ شاہد اور ایک کمرے میں 3 لاشیں پڑی ہیں، جن میں عائشہ پرویز، مفرہ پرویز اور منیب پرویز شامل ہیں، جبکہ جو 2 زخمی ہیں مناہل اور تھمنا، ان دونوں کو میو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے اور ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس وقت پولیس اور فورینسک ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں اور جو ہلاک ہونے والے ان کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا جا رہا ہے۔ جی شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے احمد فراز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں امریکی بحریہ قزاقوں جیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکی فورسز نے جہاز، سامان اور تیل قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ منافع بخش کام ہے۔ فلوریڈا میں عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی بحریہ نے چند روز قبل ایک جہاز پر قبضہ کیا۔ ہم قزاقوں جیسے ہیں مگر کھیل نہیں رہے۔ We took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ کہا کہ ایران سے فون کے ذریعے بات چیت جاری ہے۔ ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جس سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران سے متعلق صورتحال پر خوش نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ پاکستان کے لیے ایک بار پھر احترام کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے بہت احترام ہے۔ جنگ ختم ہوگی تو تیل، گیس اور ہر چیز کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ جائیں گی۔ آج ایران کے پاس بحریہ ہے نہ فضائیہ، سب تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوزڈ ہے، ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ ایرانی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایرانیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ امریکی صدر نے یہ نہیں بتایا کہ ایرانی تجاویز میں ایسا کیا ہے جو انہیں قبول نہیں۔ So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. The trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. صحافیوں سے بات چیت کے دوران ٹرمپ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ زمینی راستے کھول دیے ہیں، کیا آپ اس سے آگاہ ہیں؟ ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ ساتھ ہی رپورٹر سے پوچھا کہ کیا وہ پاکستانی ہے۔ رپورٹر کے انکار پر کہا کہ وہ پاکستان، اس کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتے ہیں۔ We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal.
and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस को ख़त लिखकर कहा है कि ईरान के साथ उसकी मसल्ह कशीदगी ख़त्म हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। ट्रंप ने ख़त में लिखा है कि इस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिशें कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रासली के नाम ख़त में ट्रंप ने कहा कि ईरान से 28 फरवरी को जो मसल्ह कशीदगी शुरू हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ताहम ख़त में ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुमकिन है ये तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ हो। ईरानी रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि ईरान को अपने दुश्मनों को मायूस और शिकस्त देने के लिए इक़्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरानी रहबर मौज़्ज़म ने कहा कि ईरान ने दुश्मनों के साथ फ़ौजी जंग में दुनिया के सामने अपनी तरक्की और बरतरी साबित कर दी है। ताहम ईरान को माशी और सकाफ़ती जिहाद के मरहले में भी दुश्मन को मायूस करना और शिकस्त देना ज़रूरी है। उन्होंने ज़ोर दिया कि ईरानी मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। मज़ीद कहा कि तबाहशुदा कारोबारों के मालिकान को जहाँ तक मुमकिन हो अपने मुलाज़मीन को फ़ारिग करने और नौकरियों से निकालने से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका ने कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फ़ौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। इस असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम और मुतालिका आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इसराइल को भी 99 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत के असलहा और वेपन सिस्टम की फ़रोख्त की मंजूरी दी गई है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर के पैट्रियट मिसाइल फ़रोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 14 करोड़ 76 लाख डॉलर के एडवांस्ड प्रिसिशन किल्ड वेपन्स बेचने की भी मंजूरी दे दी है। सदर ट्रंप ने अपने जंगी इख्तियारात से मुताल्लिक़ करारदाद पर अमल करने का मुतालबा करने वालों को गैर मुहब्बे वतन करार दे दिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाज़त लेने के हक़ में नहीं हैं। जो लोग कांग्रेस की वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत इसका मुतालबा कर रहे हैं वो मुहब्बे वतन नहीं हैं। ये कानून अक्सर सदारती इख्तियारात से तजावुज़ करता है। पहले भी कई अमरीकी सदूर इस कानून की मुकम्मल पाबंदी नहीं करते रहे। सदर ने कहा कि ज़्यादातर लोग इससे मुकम्मल तौर पर गैर आईनी समझते हैं। इसके अलावा जंग बंदी की थी ताकि इस हवाले से आपको इजाफी वक्त मिल सके, एक बड़ी फतह के दरमियान में है। कुछ मौसम की बात करते हैं। 3 मई तक सिंध के वस्ती और बालाई इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। कराची गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म, शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जामशोरो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि घोटकी और सांगड़ में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। खैरपुर, नशर फिरोज, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर के में हीट वेव की लपेट रहेगी। कराची में आइंदा 3 रोज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और इतवार को 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है, जबकि वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं भी चलती रहेंगी। हैदराबाद में शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल किया हुआ है। दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। गर्मी की इस लहर के बायस न सिर्फ मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। देखिए अली नईम की रिपोर्ट। हैदराबाद शहर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। झुलसा देने वाली धूप और गर्म हवाओं ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया है। शदीद गर्मी के बाइस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें पेट के अमराज सरे फहरिस्त हैं। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत गर्मी है यहाँ पर हैदराबाद में, अस्पताल में भी गर्मी है, हैदराबाद में बहुत गर्मी है।
چلتے پھرتے بھی چکر آ رہے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور پانی بالکل بھی صحیح نہیں آ رہا ہے. ہاسپٹل آئے پیٹ کی درد کی دوائی لینے کے لیے. AMS OPD سول اسپتال ڈاکٹر محمد علی قائم خانی کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے. گرمی کی ایک لہر اسٹارٹ ہوئی ہے، اس کے بعد مریضوں کی آمد ہمارے پاس بڑھ گئی ہے، خاص طور پر جو پیٹ کے امراض ہیں اور جو گرمی کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کے پیشنٹس ہیں، ہمارے پاس اس کی تمام دوائیاں موجود ہیں. اس کی لوگوں کو خیال کرنا پڑے گا. آگے گرمی کا لمبا سیزن چلے گا، اس دوران کے اندر جتنی اپنی کیئر کر سکیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اور اگر دھوپ میں نکلنے کے وقت ہیں وہ کوشش کریں دوپہر کے وقت باہر نکلنے سے پرہیز کریں. محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے، لہذا شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کر کے خود کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. کیمرامین قاضی شکیل کے ساتھ علی نعیم، جیو نیوز، حیدرآباد. رحیم یار خان کے علاقے سردار گڑھ میں مختلف امراض سے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 8 بچے جاں بحق اور 50 سے زائد بچے متاثر ہیں. بچے خسرہ سے متاثر نہیں بلکہ جلدی امراض میں مبتلا ہیں. محکمہ صحت کی جانب سے فیلڈ کیمپ قائم کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کے مطابق انہیں اطلاع موصول ہوئی تھی کہ خسرہ کی وبا سے قصبہ سردار گڑھ میں بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ مزید بچے بیمار ہیں. محکمہ صحت کی ٹیموں نے متاثرہ علاقے میں پہنچ کر فیلڈ اسپتال قائم کر دیا ہے. بچوں کو خسرہ سمیت دیگر امراض کے حفاظتی ٹیکے لگائے ہوئے ہیں جبکہ بچے جلدی امراض میں مبتلا ہیں. علاقہ مکین پیروں اور حکیموں سے علاج کراتے رہے ہیں. محکمہ صحت کی ٹیم اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اب تک کتنے بچے جاں بحق اور کتنے دیگر امراض سے متاثر ہوئے ہیں. محکمہ صحت کے مطابق بچوں میں مختلف بیماریاں پائی گئی ہیں. متاثرہ بچے علاقے کے مدرسے میں پڑھتے ہیں جہاں سے انہیں یہ بیماریاں ایک دوسرے سے لگی ہیں. درآمدی LNG کا کارگو پہنچتے ہی وفاقی وزیر پاور عبیس لغاری نے ملک بھر سے لوڈ مینجمنٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ پن بجلی کی پیداوار بھی 6000 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے. وفاقی وزیر پاور عبیس لغاری نے لوڈ مینجمنٹ کے خاتمے کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کو LNG موصول ہو گئی ہے. گیس موصول ہوتے ہی اب بجلی کی لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ لوڈ مینجمنٹ کی وجہ پاور پلانٹس کو گیس نہ ملنا تھی. انہوں نے کہا کہ سپاٹ مارکیٹ سے مہنگی گیس خریدنی پڑی کیونکہ قطری گیس نہیں آ رہی تھی. جس طرح پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی امید ہے کہ اب بھی ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بعض حلقوں کی جانب سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس بجلی کی پیداواری صلاحیت 46000 میگا واٹ ہے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. ملک میں بجلی کی پیداوار 32000 میگا واٹ ہے. لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہمیں مجبوراً فرنس آئل اور ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کو بھی چلانا پڑا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جا سکے. سال 2026 کے پہلے 4 ماہ میں مظفر گڑھ میں خواتین کے ساتھ ہراسانی کے 2700 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے اور شعور اجاگر کرنے کے لیے پولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی ہے. عدنان مشتبہ رپورٹ کر رہے ہیں. مظفر گڑھ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2026 کے پہلے 4 ماہ میں ضلع بھر میں خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے 2700 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ چائلڈ ابیوز کے کیسز میں بھی اضافہ دیکھا گیا. انہی بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام اور خواتین اور بچوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے مظفر گڑھ پولیس نے نیور اگین کے عنوان سے آگاہی سیمینار منعقد کیا. جتنے وائلیشن کے کیسز ہوتے ہیں میں تعداد صرف نہیں بتا رہا آپ کو، اس میں اکثریت میں رشتہ دار شامل ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم معاشرہ یہ مطلب کیا ہم کدھر جا رہے ہیں. اس پورے ایونٹ کا جو مقصد تھا وہ بنیادی طور پہ اویئرنیس کے ذریعے ہمارے آنے والی نسل کو، ہمارے بچوں کو، ٹین ایجرز کو، جنریشن زی کو جو ہے وہ یہ اویئرنیس پھیلانا ضروری تھا کہ وہ گورنمنٹ کون سے ایسے لیگل فریم ورک اور لیگل پلیٹ فارم اویلیبل ہیں جو کہ ان کو ہر طرح کی ہیراسمنٹ، وائلنس اور ایبیوز کے خلاف ایک تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں. سیمینار میں طالبات، ورکنگ ویمن اور مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی. سیشن کے دوران ماہرین نے ہراسمنٹ کے واقعات کی روک تھام اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا. بچیاں ہیں ہماری جو فیمیلز ہیں ان کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ ہو جس میں وہ سیفر فیل کریں، اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی وکٹمائزیشن ان کی ہو تو اس کو فوری طور پہ رپورٹ
और उसके बाद उस पे ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसकी बेसिस पे वो करेक्टिव मेजर्स भी हों। हम अपनी बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहते हैं, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम पे कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, कोई अब्यूज नहीं होगा और हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करेंगे। सेमिनार में पैनल डिस्कशन और थिएटर के जरिए खवातीन और बच्चों को हरासमेंट से बचाव के तरीकों से आगाह किया गया। शुरा का कहना था कि इस तरह के सेशन से खवातीन और बच्चों को अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेहतर आगाही मिलती है। मोहम्मद अदनान मुस्तफा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जिला घोटकी में सरकंडों और रंग बरंगे धागों से बनने वाले रिवायती मूड़े आज भी अपनी खूबसूरती, मजबूती और मुनफरिद सकाफती पहचान के बायस खास मकाम रखते हैं। देखते हैं नज़ीर अहमद की रिपोर्ट। जिला घोटकी की तहसील उबाड़ों में मकामी कारीगर अपने हाथों की महारत और बरसों के तजर्बे से सरकंडों की कटाई और रंग बिरंगे धागों और रेक्सीन के इस्तेमाल से खूबसूरत मूड़े नहायत ही दिलकश अंदाज में तैयार करते हैं। जो मूड़े हैं ना हम बनाते हैं, इसमें मेहनत है, दिन में 2 मूड़े बन जाते हैं। ये काने हम खरीद के ले आते हैं कच्चे से, यारे से। मैं टायर लग दो रंग बिरंगी धागो आणदा हूं, रेक्सीन वठींदा हूं महंगे वारो। इनकी मेहनत जेके असांखे एतिरी कोन्हे मिलती, घट मिलती है मेहनत। ये मूड़े न सिर्फ बैठने के लिए आरामदा होते हैं बल्कि सिंध की कदीम सकाफत और दस्तकारी की अक्कासी भी करते हैं। ये सिंध की यूँ समझ ले शान है ये मूड़ा, और ये मुख्तलिफ शहरों में जाता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म होते हैं, छोटी बच्चों वाली मूड़ियाँ भी होती हैं, मूड़े भी होते हैं। छोटे बच्चों के बैठने के हैं और खारे हैं, टेबलें हैं, कश्मोर जाते हैं, कंदकोट जाते हैं, रहमियार जाते हैं, सादकाबाद जाते हैं। मूड़े बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि अगर इस रवायती हुनर को मुनासिब सहूलियात मिल जाएं तो न सिर्फ मकामी कारीगरों की माशी हालत बेहतर हो सकती है बल्कि सिंध की सकाफती पहचान को आलमी सतह पर भी उजागर किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ नज़ीर अहमद, जियो न्यूज़ घोटकी।